الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں اور عزیزوں، یہ زندگی امتحان ہے اور یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں، یہاں آئیڈیل لائف نہیں. یہ گزرگاہ ہے، موت پیچھے لگی ہوئی ہے، آفات میں گھیرا ہوا ہے، اور انسان ہمیشہ سے ایک آئیڈیل لائف ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے، آئیڈیل دنیا ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے. وہ اللہ نے آخرت میں جنت کو بنایا ہے، جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے، جو تمنا کرو گے پوری ہو. یہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم سے زیادہ پریشان، یہ بڑی گاڑیوں میں نظر آتے ہیں، بڑی موجیں کر دیتے ہیں. ان کو مسائل نے ہم سے زیادہ گھیرا ہوتا، کیونکہ پیسہ آنے سے زندگی آسان نہیں ہوتی، ضروریات مہیا ہو جاتی ہیں. چونکہ اللہ نے پیپر لینا ہے، مالدار کا پیپر الگ ہے، غریب کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے، مرد کا الگ ہے. ٹیسٹ پیپر ہے، اور ٹیسٹ میں تو تھوڑا گنجلک رکھی جاتی ہے. تو اس میں کیسے کامیاب ہوں گے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جو کہ انسان اپنی عقل سے نہ مالک کو پہچان سکتا ہے اور نہ اس کائنات میں آنے کا سبب پہچان سکتا ہے. اس وقت کا سب سے بڑا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ ہے، جس نے یہ پروف کیا کہ جو نیوٹن کا لا تھا بھی 4 فورسز کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں. تو 79 میں عبدالسلام صاحب اور ان کے ساتھ 2 امریکن نے پروف کیا کہ 3 کر رہی ہیں. اس نے ثابت کیا 1 کر رہی. اسے پوچھا گیا کیا وہ اللہ ہے؟ کہ نہیں، اللہ نہیں ہے. عقل سے انسان اللہ تک پہنچتا تو اسٹیفن ہاکنگ پہنچ جاتا، وہ خدا نہیں. کیوں؟ کا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی. تو اس لیے میرے رب نے کہا بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عنون. جو عقل سے متاثر ہو کر چلے گا وہ گھمن گھیریوں نہیں پھرتا رہے گا، وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء کا وسیلہ ضرور. کر ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تو اللہ کو جا کے دیکھ ہی لیا. تو یہ تو بڑی اسپیشل چیز ہے کہ براہ راست اللہ سے بات فرمائی، پردے اٹھائے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوس. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها ہادی. یہ کوئی نبی بات کر کے نہیں گیا جاتے ہوئے. آپ نے فرمایا میں جاتے ہوئے تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی آئے گی تو دن میں تبدیل ہو جائے گی. اس میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے. روشنی میں منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس راستے سے ہٹو گے تو پھر ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہلاکی ہوگے. وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. جو میرے راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے. تو میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر آئے، پوری زندگی جو کھلی کتاب کی تھی. جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، ایسے اپنے حبیب کی سیرت کی حفاظت فرمائی. ہم قرآن کو نبی کی سیرت سے سمجھیں گے تو صحیح سمجھیں گے، اپنی عقل سے سمجھیں گے تو کسی کھڈے میں جا گریں گے. کیونکہ یہ عربی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کا کھولنے والا اللہ نے پہلے اتارا، کلام بعد میں اتارا. تو آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ ہر شے کھول کھول کے تمہیں بتا چکا، ہٹو گے ہلاک ہو جاؤ.
یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آئے۔ یہ میرے بھائی بہنوں دین قرآن پر آ کر مکمل ہوا، میرے نبی پر آ کر مکمل ہوا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اسے پیش کیا، صحابہ نے قبول کر کے امت تک پہنچایا۔ یہ اسی طرح ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ پہلی امت ہے جس نے سند کا علم ایجاد کیا کہ میں جب کہہ رہا ہوں ترکتکم علی محجۃ بیضاء تو میں جنگ اخبار پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، اردو ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے پیچھے استادوں کا ایک سلسلہ ہے جو جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا۔ آسمانی کتابیں قرآن کے سوا ان کے ترجمے موجود ہیں، ان کا اصل موجود نہیں، تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اصل کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس امت نے اپنے نبی کے کلام کی قول کی حفاظت کے لیے سند کہاں سے کہہ رہے؟ سند کیا ہے؟ تو کتوں سنے؟ تو کتوں سنے؟ بھائی میں تو ڈاکٹر اسلم کو سنا، اچھا ٹھیک ہے وہ تھا صحیح بندہ ہے۔ تو کتوں سنے کہ میں تو اکری لوہار کو سنا کہ وہ تو جاہل بندہ، انہوں کیا پتا کہ گل غلط ہے۔ یہ سند ہے، آسان لفظوں میں یہ سند کہ جب آپ کوئی معتبر آدمی کے حوالے سے سنتے ہیں ہم کہاں ٹھیک، اور کسی ایسے کے حوالے سے سنتے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں آپ نہیں غلط۔ تو میرے حدیث کے استاد محمد عبداللہ، ان کے خیر محمد یاسین، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شنابی، محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجاج، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحربی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربر، محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری، حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن وقاص، عمر بن خطاب، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں ہمیں ہوائی گولا نہیں سڑتا پیا بھائی جو منہ میں جایا ٹھوک چھڑیا۔ یہ پیچھے ایک سلسلہ سند ہے جہاں سے یہ ساری بات میرے پاس آئی ہے، اور میں اس کو یہاں اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں۔ ایسی میرے رب نے قرآن انہی سلسلوں سے ہم تک پہنچایا جنہوں نے اس کے مطالب معانی کو ٹھیک جگہ رکھا اور امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ اس وقت ایک ایشو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا ہے، میں اسی کی تھوڑی بات کروں گا، لیکن مکمل پیکج بتانا بھی ضروری ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیز، ایک ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، ایک نماز، روز، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے، نماز کے علاوہ ہر چیز میں کنسیشن ہے۔ روزہ بیمار ہو چلو میاں بعدش رکھ لوں، ایسا ہی بیمار ہے کہ نہیں رکھا جائے گا چلو معاف کر دیتے۔ زکوٰۃ اتنی تھوڑی ہے کہ 1 لاکھ میں سے 2,500 نکل جائے، کیا پتہ چلتا، اور وہ بھی اس میں اتنی آسانی کی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ 1 سال پڑا رہے، پھر زکوٰۃ 364 دن پڑا رہا اور اس دن خرچ ہو گیا تو اگلے دن سال پورا ہو رہا تھا، زکوٰۃ معاف ہو۔ حج زندگی میں 1 دفعہ کر لیا ہے چلو ٹھیک، ہن کوئی مطالبہ نہیں، آؤ تو بڑی چنگی گل، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ بار بار کرو، لیکن مطالبہ کوئی، ترغیب ہے۔ مالدار ہے، بیمار ہو گیا چلو معاف، صرف ایک چیز ہے نماز جس کی کوئی معافی نہیں۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑ۔ ہم ایک عام لفظ بولتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد، میرے نبی نے اسی کو 2 لفظوں میں دنیا سے جاتے ہوئے ڈیلیور فرمایا، الصلاۃ حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑ، وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا، رحم کھانا۔ اس غلام تھے، اب نوکر ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، آپ لوگوں کے پاس مزدور کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو میرے نبی نے انسانی حقوق
اور اللہ کے حق کو پورا اسلام قرار دے کر دنیا سے رخصت ہوئے. پھر جب آواز اور آہستہ ہو گئی تو پھر صرف اللہ کے حق کو بیان کیا. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب اپنے پاس بلا. اسلام بنیاد، اسلام کی بنیاد ایمان، نماز، روزہ، حج، زکات. بنیادی کوئی نہ ہو تو بلڈنگ ہی نہیں کھڑی ہو سکتی. اب اللہ نے گاؤں پھرائے، سیراب پھرائے، جنگل پھرائے. یہ تو پڑھے لکھے لوگ صرف امریکہ جاندے، کینیڈا جاندے، ایسا چاڑ گئے، کیمرون گئے جتھے بندیاں نالوں ڈھیر شیر رہندے. تو رات کیسے گزارے؟ جنگل بلائیں چاہیے، کوئی سپ نہ آ جاوے، کوئی پتہ نہیں کوئی چیتا نہ آ جاوے. تو امت کو دیکھا قریب سے، 10% سے زیادہ نمازی نہیں، 10% سے زیادہ نمازی نہیں. ایک ملک میں جا کے آنکھیں ٹھنڈی پر دی آبادی جڑی لاہور دے محلے دے برابر، موریتانیہ، وہاں کوئی بے نمازی نہیں، سب نماز، 100% نمازی، کوئی بے نمازی. صرف بے نمازی وہ ہیں جو کسی اور قریبی ملک سے وہاں مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بے نمازی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ سارے مرد، ساری عورتیں موریتانیہ نمازی. کوئی عورت بے پردہ نہیں موریتانیہ کی، سب حجاب میں. اور دیہات میں سب حافظ، سب صحرائی لوگ سب حافظ. لیکن 95% صحرا ہے، 5% اس کی آبادی ہے. تو امت میں سے نماز نکل گئی ہے، نماز چھوٹ گئی. اور جب نماز چھوٹتی ہے تو بنیاد ہل جاتی. تو بنیاد ہل جائے تو ساری عمارت گرا کے دوبارہ بنائی جاتی. ابھی جو زلزلے میں عمارتیں ہل گئیں انہیں توڑ کے دوبارہ بنایا گیا. تو اس لیے میں ایک نماز کی بات کروں گا. میں یہ کہا کرتا ہوں اگر 1438 ہجری ہے، 1438 سال میں کوئی نماز چھوڑنے کا موقع یا گنجائش عقل کے لحاظ سے نظر آتی ہے تو وہ میدان کربلا ہے، اور واقعہ کربلا ہے، جہاں ظلم بھی عروج پر تھا اور مظلوم بھی عروج پر تھا. نیسا مظلوم دنیا دیکھے گی، نیسے ظالم دنیا دیکھے گی. اور نبی کے نواسے جن کو فرمایا میرے جنت کے پھول، میری 2 ٹہنیاں، میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نہیں کیا کیا فرماتے تھے. جنت کے سردار حسین منی و انا من، حسین مجھ سے ہے میں اس سے. بڑی پڑھی احادیث، میں کوئی سارا تفصیل بتانے نہیں جا رہا ہوں، صرف ان کا مرتبہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا. جنہوں نے نبی کی کمر پہ سواری کی ہو، کیا سوار ہوں. آپ گھر تشریف لاتے، یہ جو بیٹھے نا کاروباری لوگ، ان کے لیے، ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم. یہ روٹی کھاندے بھی کاروبار کر دیں تو ٹائلٹ جا کے بھی کاروبار کر دیں، اتھے بھی فون سن دے بیٹھے ہوں دیں، لے بھی لو تے دے بھی دیو. پورا کھانا فون سنتے سنتے کھاتے جا رہے ہیں. فون لگا ہوا ہے، کاروباری بات ہو رہی ہے، اللہ دے بندے تھوڑی جان کاروبار نالوں زیادہ قیمتی، بڑی چنگی شے ہے. جان نو بجاؤ، مال نو گولی مارو، لعنت اس مال تے، روٹی بھی چنگی طرح نہ کھاون دے. لیکن میرے نبی کائنات کے سب سے مصروف انسان تھے اور بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے روزانہ. اور بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے کہ میرے بچے بلاؤ، وہ دونوں بچے بھاگے بھاگے آتے. آپ ان کے لیے ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اپنی کمر کو فلیٹ کر دیتے. آؤ بیٹھو بچوں. حسن حسین کمر پہ بٹھایا اور پورے کمرے میں ایسے چکر لگا. ہستی تو ویکھو کون ہے، قاب قوسین او ادنا. اور ہو کیا رہا ہے، نواسوں کو کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے لگاتے پھر یوں کرتے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر ان دونوں کو اتار دیتے، دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے، بہن. حضرت علی کی فصاحت بیٹی کی طرف منتقل ہو. حضرت علی کو اللہ نے کائنات کا سب سے فصیح انسان بنایا نبیوں کے بعد. وہ فصاحت بیٹی کی طرف گئی، حضرت زینب کی طرف. پھر ان کو کمر پہ بٹھا دیا اور پورے کمرے کا چکر لگاتا. یہ میرے نبی روزانہ ٹائم دیتے تھے. اب یہ فخر سمجھا جاتا ہے، آج میں ملائیشیا میں ہوں، کل میں ہوں گا سنگاپور، پرسوں ہوں گا انڈونیشیا، پھر اگاں جامنا ہے آسٹریلیا، پھر جامنا ہے امریکہ. واہ جی واہ، آپ تو بڑا کمال کر رہے ہیں. بیلنس آف لائف کا نام اسلام ہے. میرے نبی سے بڑھ کر نہ ذمہ دار کوئی ہے، نہ کوئی مصروف ہے جس نے 7 بر اعظم کا ذمہ اٹھایا ہو.
اور آخر انسان تک ان کی نبوت کے پرچم تلے ہو، اور پھر وہ اس طرح بیلنس لائف گزار کے دکھائیں، تو یہ کاروباری کیوں نہیں کر سکتے؟ مال کمانا منع نہیں ہے، مال کی دوڑ منع ہے۔ دوڑ نہ لگاؤ، پاگل ہو جاؤ، جوگنگ کرو، ریس نہ لگاؤ، جو سڑی ریس لگی ہو لائی رکھو گو قبر یہ اور کتے جاؤنا۔ تو اتنے بڑے شہزادے، جنت کی سرداریاں، نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے سورت پر نگاہ دوڑائے، اشارہ کے ایسے، کس کو؟ زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، کہ جو شمر سے کہو نماز پڑھنے، نماز پڑھ، بیس ٹوٹ گئی تو پیچھے کیا رہ جائے؟ ایسے کو نماز پڑھنے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ ہمیں نماز کی پڑھنی ہے، تھوڑا جنگ رو۔ تو اس نے کہا کہ ہماری تلوار چلے گی نماز میں بھی، ویسے واپس آ کے کہا جی وہ تیار نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ واللہ 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے، ایسی نماز نہ پہلے پڑھی گئی نہ آئندہ پڑھی جائے گی۔ کیا وہ نمازی تھے؟ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا؟ اللہ اکبر پر کیا ہلچل مچی ہوگی، سجدہ زمین پہ سر رکھا ہوگا تو زمین کیا بلبلائی ہوگی، اور آسمان اور زمین میں کیا کوہرام مچا ہوگا۔ آدھوں نے نماز پڑھ کے پیغام دیا، پھر دوسرے آدھوں نے نماز پڑھی، پیغام دیا۔ عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے، سب کے سر پٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ حالانکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی امام علی مقام کی، تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن نے پوچھا زینب نے یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، فرما رہے تھے کہ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ آگئی استقبالیہ جماعت موجود، اب میں آیا تو باہر کھلوتے ہیں بندے جی مولانا صاحب، بولا میری کڑی اوقات، یہ کون کہہ رہا تھا کرشماتی ہو؟ بھائی میں کوئی کرشماتی شخصیت نہیں، میں بھی انسان ہوں، ایک عام انسان، ایک عام بشر ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں، نیکی بھی ہو جاتی ہے، غلطی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے شکر ادا ہوتا ہے، اور ایمان پہ جانے کی اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ واپسی ہو جائے۔ اگر کوئی کرشمہ ہے تو میرے اللہ کا ہے، انسان تو ایک نطفہ منی ہے، چند مٹھی خاک ہے۔ مجھے اس سے کبھی دھوکہ نہیں لگا، یہ ان اشتہاروں سے اپنی واہ کبھی دھوکہ نہیں لگا۔ ویسے بتا رہا ہوں اللہ کے شکر کے طور پر بتا کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی کا آخری انجام چند مٹھی خاک کے سوا اولاد بھی قبراں تے نہیں جاندی۔ کون جاندی؟ ڈاکٹر اسلم جاوے گا پیو دی قبر تے بیٹھا انگلینڈ وچ۔ تو یہاں کی شہرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہاں کے مال سے دھوکہ نہیں کھانا، یہاں کی واہ بھی دھوکہ ہے، یہاں کی آہ بھی دھوکہ ہے، یہاں کی شہرت بھی دھوکہ ہے، گمناہ میں بھی دھوکہ ہے، عزت بھی دھوکہ ہے، ذلت بھی دھوکہ ہے، حسن و جمال بھی فریب ہے، بدصورتی بھی فریب ہے، جو ہے حقیقت اور حقیقی ذات و صرف اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ حقیقی ذات اللہ کے پانی دے بلبلے سا نکلے آتا، کوئی آکھے گا مولانا طارق جمیل نو چاہو، آکھان گے منجی چاہو، منجی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، اولاد آکھے گی میت چاہو، کدی کسی سنا ہی نہیں جی اماں جی نو چاہو تے ابا جی نو چاہو، میت چاہو، منجی چاہو، اس کے پیچھے اللہ کو ناراض کر کے مر جاؤں، لعنت ہے اس زندگی پر۔ آئے ہائے، نماز نہیں چھوڑی، اتنی خوشخبری لے کر بیٹا آ چکا ہوں لینے کے لیے، نہیں چھوڑی، عصر سے پہلے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ۔ ہماری پہلی بنیاد نماز، تو یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر جا کر عمارت بنتی، اس کے اوپر چھت پڑتی۔ چھت کیا ہے؟ وہ ہیں نبی والے اخلاق، نبی والے اخلاق، نبی والے اخلاق،
جس سے اسلام مکمل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی بنی الاسلام والا خمس، تو بنیا کے لفظ میں مطلب چھپا ہوا ہے بنیاد، فاؤنڈیشن. ایک اور حدیث پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ مکمل کہاں ہوگا. تو میرے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. تکمیل کا لفظ اخلاق کے ساتھ ہے اور فاؤنڈیشن کا لفظ عبادات کے ساتھ ہے. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی ابتدا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، انتہا نہیں. انتہا کیا ہے؟ وہ میرے نبی والے اخلاق. اور میرے نبی والے اخلاق تو ایک بڑا وسیع مضمون ہے. میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی، اللہ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں، آپ اتنا نہ تھکائیں، درمیانی نماز پڑھا کر. انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے محبوب اتنے لمبے نہیں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آپ ذرا اعتدال سے چلیں، اعتدال سے. اچھا، ایک موقع پر آپ نے سب کچھ اٹھا کے دیکھ دیا، تھا ہی کچھ نہیں، ایک کرتا پہنا ہوا تھا. ایک صحابی کو اچھا لگا، یا رسول اللہ اے کرتا بڑا چنگا، میں نے دے دیو. تو آپ نے اتار کے دے دیا اور خود صرف تہمد میں بیٹھے ہوئے. صحابہ نے لان تان کے لگ، میں نے تمہیں پتا تھا اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی کرتا کیوں مانگا؟ کہ اللہ کی قسم ضرورت کی وجہ سے نہیں مانگا، اس لیے مانگا ہے کہ اسے کفن بناؤں، اسے کفن بناؤں. نماز کا وقت آ گیا تو پہننے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. تو آپ نے ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، آپ نے وہ چادر اوپر لپیٹ کے نماز پڑھائی. تو پھر اللہ نے قرآن اتارا لا تبسطها كل البسط. میرے محبوب ایਂ بھی ہاتھ نہ کھول کے آپ بے لو کے بہ جائیں، کچھ نہ رکھیں، کچھ خرچ کریں. اعتدال. اپنے تبلیغ میں اپنی جان کو کپایا، جو زندگی گزر گئی ہماری تبلیغ کے کام میں. آپ نے تبلیغ میں کڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب آپ میری بات سنیں اور پہنچائیں. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ ان کے پیچھے کڑ کڑ کے اپنے آپ کو ختم کر دیں. نہیں، ایسا نہیں. گل کرو تو اسی ہدایت تو میں دیں. انک لا تہدی من احببت، میرے حبیب جس سے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی. تیرا رب ہے تقسیم کرتا. تو اب تبلیغ بہت بڑا کام، آپ نے کہا اعتدال، اللہ نے کہا نماز بہت بڑی بندگی، اللہ نے کہا اعتدال. خرچ بہت بڑی بندگی، اللہ نے فرمایا اعتدال. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ نے یہ کہنے کے بجائے کہ اعتدال، اللہ نے کہا شاباش میرے نبی آپ کے اخلاق بڑے عالی شان. انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان. اور قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. پہلی قسم ہے فلا وربک، اور آخری قسم ہے والعصر. قرآن میں سورہ نساء فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، فلا ورب حسین. اور آخر والعصر. اللہ جہاں اپنی قسم اٹھاتا ہے وہ تو الگ چیز ہے. اس کے بعد اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں ہیں مختلف چیزوں کی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. سب سے طاقتور قسم اللہ نے وہاں اٹھائی ہے جہاں میرے نبی کے اخلاق بیان کیے. نون والقلم وما یسطرون. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے. قلم. اور اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی اور تحریر کی قسم. تحریر کا ایٹم ہم سے طاقتور چیز. تو اللہ نے کہا مجھے قسم ہے میرے حبیب قلم اور قلم سے نکلی ہوئی تحریر کی جو قیامت تک چلیں گے. آپ کے اخلاق بڑے عالی شان. تعریف یعنی کدی اک بھی کھائی کر کدی کوڑا ہویا کر نہیں، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان، بہت عالی. اچھا ایک ہے آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہے، یہ ترجمہ ہے انک لذو خلق عظیم، اور قرآن ہے انک لعلی خلق عظیم. چونکہ علا کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے الفاظ کوئی نہیں، لہذا ہم کہتے ہیں آپ کے اخلاق بڑے عالی شان. لیکن علا یہاں کیا دکھا رہا ہے؟ علا یہ دکھا رہا ہے کہ اے میرے محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان
سمیت انبیاء ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یوشع، یوسف، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، لوط، صالح، شعیب، جتنے علیہ السلام، جتنے اخلاق آج تک تیرے رب نے اپنے بندوں کو دیے وہ سب آپ کے غلام بن چکے ہیں اور آپ ان کے اوپر چھا چکے، سب آپ کے تابع ہو چکے، آپ اس پر سوار ہو چکے۔ تو بھائیو بہنوں، جو معاشرہ بنتا ہے نا اسلامی، وہ اخلاق سے بنتا ہے، اخلاق سے بنتا ہے۔ ایک گھر میں سارے نمازی ہوں، وہ سارے زبان دراز ہوں، تو اس گھر میں تو ہر وقت آگ لگی ہو، ہر وقت غیبت ہو رہی ہو، ہر وقت دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہوں، وہ گھر تو نہیں، وہ تو بٹی ہے۔ اس لیے معاشرے کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے اخلاق۔ اخلاق کا میک اپ ہے، میک اپ ہوتا ہے اخلاق، اسلام کا مسلم کا، ایمان کا مومن کا، دین کا دیندار کا، مرد کا عورت کا۔ یہ چہرے کا حسن تو مند پڑ جاتا، لیکن میرے نبی کے اخلاق ایسی خوبصورتی ہیں جو ہر آنے والے پل میں اس کو ایسے اٹھاتے 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 کہاں پہنچا دیتے۔ تو انسان معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اچھے ہوٹل بناؤ، اچھے پارک بناؤ، بڑے بڑے گھر بناؤ، بڑے بڑے کاروبار بناؤ، بڑی بڑی گڈیاں لے آؤ، بینٹلے لے آؤ بھائی، اور ہر گڈیاں دیو، روز رائز لے کے آؤ بھائی، اسی بڑے بڑے لگن۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اخلاق اچھے کرو، زندگی خوبصورت ہوگی۔ زندگی کا حسن چیزوں کے ساتھ نہیں، گاڑیوں کے ساتھ نہیں، اخلاق کے ساتھ، کیونکہ زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو زندہ رکھتے ہیں اچھے اخلاق، اور احساس کو موت دے دیتے ہیں برے اخلاق۔ ایک گندا بول خامد کی زبان سے نکلا وہ بیوی کے لیے، وہ کہے کہ میرے سارے زیور نو اگ لا دے پر بول مٹھا کر لے۔ ایک زہریلا بول خامد کا، بیوی کا خامد کے لیے، اس کے سارے گھر کو آگ لگا دے، کہے گا میٹھا بول رکھ لے، ہمیں جو مرضی کرنا ہے، بول میٹھا کر۔ بیٹا یوں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی، کہ زندگی احساس کا نام ہے، چیزوں کا نام نہیں، اور احساس کو پروان چڑھاتے ہیں اخلاق، اور برباد کرتے ہیں برے اخلاق۔ اس میں ایک چیز اس وقت ڈسکس ہوئی ہے، ضرورت مندوں پہ مال خرچ کر۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، ایک آیت پڑھی، چند ایک آیات۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسلمانوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہاں ضروریات سے مراد دنیاوی ضروریات، جو امت کی دنیاوی ضروریات کا خیال نہیں کرتا مجھ میں سے نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو دے دیتا، کوئی غریب نہ ہوتا۔ یہ پیپر ہو رہا ہے غریب کی خودداری کا اور مالدار کی سخاوت کا۔ غریب کی عزت نفس کا پیپر ہے اور مالدار کی سخاوت کا پیپر ہے، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا پیپر۔ تو میرے نبی نے کہا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدَمَ، اس کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا یہ رسول ہے، مجھ سے بڑا سخی کائنات میں کوئی۔ اجود ولد آدم، سب سے بڑی سخاوت دشمن کو معاف کرنا ہوتا، سب سے بڑی سخاوت۔ ویسے دی سخاوت ہی اوکھا ہی کام ہے، لیکن دشمن کو معاف کرنا یہ سب سے بڑی سخاوت ہے۔ اور 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ کو آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کی۔ اچھا معاف کیا نہیں کہا، ایک عجب جملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جب وہ سامنے آیا نا پھر پتا چلا بھائی یوسف تو ماشاءاللہ وزیر خوراک بن گئے اور ہم وہی کہ وہی آئے، تو معافی مانگنے لگے۔ تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، وہ تو تھوڑا سا مسئلہ تھا، میرے نبی کے تو مسلسل قتل کے در پہ رہے 21 برس۔ آپ نے کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، میں نے معاف کیا، اس کا ترجمہ نہیں ہے، مراد ہے میں نے معاف۔ لا تثریب کا مطلب ہے تمہارے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں ثابت ہوا تو میں سزا کیا تھا، تمہارے اوپر کیس ہی کوئی نہیں بنتا، سبحان اللہ، تو تمہارے اوپر تو کوئی دفعہ ہی نہیں لگتی، جب عدالت باعزت بری کرتی۔ لا تثریب علیکم، اتنی بڑی سخاوت۔ قتل کے منصوبے بنانے والے اونٹوں کی قطاریں کھڑی تھیں، صفوان بن امیہ یوں دیکھ رہا تھا، یوں دیکھ رہا تھا، یوں دیکھ رہا تھا، تو آپ کی نظر پڑ گئی کہ صفوان چنگے لگ رہے ہیں، کہ بڑے چنگے لگ رہے ہیں، کہ جاؤ ساری وادی تجھے ہدیہ۔ کہنے لگے اب ایمان لایا کہ آپ سچے رسول ہیں، اتنی بڑی سخاوت کوئی نہیں کر سکتا، کیا اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے مکے میں آ کر او لوگو کلمہ پڑھ لو، یہ سچے نبی ہیں، اتنا بڑا ظرف کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا، یہ سچا نبی ہی اتنی بڑی سخاوت کر سکتا۔
تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اس کو دو چیزوں سے اس کا میک اپ کرو، اس کو دو چیزوں سے میک اپ کرو، ایک سخاوت سے اور ایک اچھے اخلاق، ایک سخاوت سے اور ایک اچھے اخلاق۔ اوہ، تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے 10,000 لشکر کا سامان گھر سے دیا، 10,000، 30,000 کا لشکر تھا، 10,000 کو پورا سامان دینے والے ایک آدمی عثمان بن عفان۔ تو ان کے جب وہ دینار لے کر آئے سونے کے سکے تو آپ کے جھولی میں تھے، ایسے جھولی میں، تو آپ ان کو نہ یوں الٹ پڑ رہے تھے ایسے اور فرما رہے تھے ما لا عثمان اللہ یعمل بعد، ما لا عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج تو بعد جو مرضی کر تیرا رب تیرے تے راضی ہوگا، آج کے بعد عثمان جو مرضی کر اس کی کوئی پوچھ نہیں، اس کی کوئی پوچھ۔ یہ تو مالدار کا قصہ ہے۔ عباد بن بشر 1,000 من کھجور لے کر آئے، عباد بن بشر بڑے آدمی۔ ایک غریب کا سناتا ہوں، ابو عقیل، روٹی بھی گھر کوئی نہیں، آٹا بھی کوئی نہیں، ان کا جی چاہ میں بھی اللہ دے نام تے خرچ کراں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ یہودی کے پاس گئے، کہا یار کوئی مزدوری دے اس جگہ پانی لا، ساری رات اس کے باغ کو پانی لگا، ڈول کھینچ کھینچ کو، میں نے افریقہ میں دیکھا، کیمرون چاڑ میں اب بھی وہ ہے کہ وہ ڈول کھینچ کے کیاریوں کو پانی لگاتے ہیں ہاتھ۔ اس نے ساری رات پانی لگایا، اس کو 6 سیر کھجوریں ملی، ٹوٹل 2 سال۔ اس نے 3 سیر گھر میں دی اور 3 سیر جھولی میں ڈال کے اور دربار رسالت میں پیش ہوئے تو شرم سے یوں کھڑے ہو گئے کہ 1000 من کھجور دے گو 3 سیر ہے کی شے، تو شرم کے مارے یوں کھڑے ہو گئے کہ میں کی پیش کر، میری کیا دی اوقات۔ تو اللہ کو بھی پتا ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے کہ 3 سیر شے کی ہے، راتی اس کیتا کی ہے۔ منافق کہنے لگے لبیا نما سخی آ گیا انہیں، گھر روٹی کوئی نہیں دے، کھجور چاہتا ہے، بو جا بچیاں نو کھوا، تیرے بچے بھوکے بیٹھے۔ ان کا مذاق اڑانے لگے، وہ اور سہم گئے۔ تھا نے کہا ابو عقیل کہ اس کی کھجوریں لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، یہ ایسی برکت والی کھجوریں ہیں کہ ساری کھجوروں میں برکت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سخی سے دوستی نہیں توڑتا چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ، اور بخیل سے دوستی نہیں لگاتا چاہے کتنا ہی تقوی والا کیوں نہ۔ کہ بخیل سے دوستی نہیں کرتا ہوں، سخی سے دوستی نہیں توڑتا ہوں۔ آپ کو آپ کے علم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچڑے کی پوجا پہ لگا، بچے دی پوجا، وہ بچہ کہیں بنایا سامری منافق۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہزاروں بچڑے کے سامنے کیا کیا جائے، یا اللہ کا ان سب کو قتل کرو، ان کی توبہ سب کو قتل کرو۔ چلو قتل شروع ہو گئے۔ جب سامری کی باری لگی جس نے سارا کام کیا اور مسلمان بھی نے منافق، سو جبریل آئے، یا رسول یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سامری کو چھوڑ دے، یہ آپ ہی مر جائے، لا میں ساس کچھ نہ کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے فرمانے لگے کہ یہ تو کم وقت میری ساری امت کو اس پہ لانے والا ہے اور اس کی اللہ سفارش کیوں کر رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا اللہ فرما رہے ہیں یہ سخی ہے اور سخی کا قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، انہوں میں آپ پہ ہی مار دے گا۔ سخاوت ایسی چیز، اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی، جی تو اس لئے پل تو ہوندے کوئی نہ نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا،
میں کہا مولانا صاحب تسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہ جی بن گیا۔ میں کہا ذرا دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نو، ایڈی ساری کھالی۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تانوں گھوڑ سوار ماننا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھڑا۔ تو شکر زمین کچی آئی کو جویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام۔ تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کمیں اوکھا ہے کمیں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ۔ کہ اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھٹی ہے جن دوتے اسی درک مارنا ہے، چھال مارنی۔ تو انہوں نے کہا فَقْ رَقَل، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑا۔ اب یہ ایک ایشو لے کر آئیں، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی، اور ہمارے ہسپتالوں کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دا پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دا پہ میرے واسطے کی ہے۔ تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے، لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہو، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آئی جاتا ہے۔ نالے بلبل کے سنو اور ہما تن گوش رہو، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہو۔ آہ تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے تو پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے۔ بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو۔ تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ چھلانگ لگانا۔ تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں، کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ مسکینا ذا متربہ، یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین۔ مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے، یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا۔ تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا۔ ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی، ایمان والا بھی ہو، صبر والا۔ تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں تھا یہ سوڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے، تو میں نے وہاں سوڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے ہے؟ کہ حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی۔ 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یہ ملتا کچھ فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے، تو ہمیں اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا۔ ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے، تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔
تو آپ لوگ ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کو انتہائی پسند، سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا بنی اسرائیل پہ، فرشتے پہلی چیکنگ، فرشتے ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس، کہے گا زیرو، کچھ نہیں، پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر کچھ، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے، یا اللہ تیرا بندہ ہے سن لو کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو، کہے گا کچھ نہیں لایا، تو اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھو ہمیں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تو سوچ 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 کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا، جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا کہ اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر، مطالبہ نہ کر، اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جائے۔ یا آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی، اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں کے لگے ہوتے ہیں، گالیاں دے دے، چونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتے سر پہ کھلوتا ہے، تو نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تم میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا، چل جا موجا جاؤ جنت، میری جنت میں۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب کریم، رب معاف کر کے خوش ہو رہا تھا، اجی تو بدل ہے کہ خوش ہونا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہونا، وہ کیا کمال ہے کہ 1000 برس زندگی ہو اور ہر سانس گناہوں سے سیاہ رات بن چکا ہو، اور ایک آنسو آنکھ کے پیالے کو تر کرے، باہر نہ ٹپکے، اور کہ یا اللہ معافی دے۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم، 1000 برس کی کالی راتوں کو دھونے کے لیے اس کٹورے کا وہ تر کرنے والا قطرہ سارے گناہ دھو کے اللہ کہے گا جب موجاں کر معاف کی، ولا والی تو میں نے کڑی پرواہ، میں تیرے گناہ منال میرا کے نقصان، یا تیری نیکی نال میں کڑو کوئی بڑا ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان فلاحی کاموں میں حصہ لیا کرے، یہی آپ کا اور میرا آخرت کا سرمایہ ہے، باقی تو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کا بھائی میرا کلاس فیلو ہے اشفاق، اور میں 5ویں جماعت تک اکٹھے پڑھتے رہے، تو ان کا تو ابھی تعارف ہوا، مجھے اتنا پتا چلا تھا کہ بھائی اشفاق کا بھائی دیر وڈا ڈاکٹر بن گیا، اتھے جا کے اس کو ٹوٹی جائی بنائی ہے تو بس وہ بڑا مشہور ہو گیا، تو لیکن ان کا یہ پہلو آج میرے سامنے ہے۔ جب یہ ہمارے ڈیرے پر آئے وہاں انہیں ساری، میں کبھی ایسے چندہ مہم میں حصہ نہیں لیا، میں نے اپنے لیے کبھی چندہ نہیں، زندگی میں ایک دفعہ پہلے چندہ مانگا تھا جب زلزلہ آیا تھا رمضان میں، تو عید کی نماز پر میں نے چندے کی اپیل کی، پھر وہ میں لے کر خود مظفر آباد گیا، وہاں جا کے تقسیم کیا۔ ملتان میرا ضلع ہے اور ملتان میری پیدائش ہے، میں سول ہاسپٹل میں پیدا ہوا، تو میرے ماں باپ کی قبر وہیں ہے، وہ اسی مٹی میں دفن ہے، میرے دادے پردادے، تو پورا دیس میرا ہے، اس کی مٹی سے ہمیں پیار ہے۔ میری کیا اوقات، میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا وطن کی شے، کبھی آپ کو شاعری سناؤں نا توڑے ہاں پاٹ جاؤں نا ٹائم ہو کیا خلط، میرے نبی نے مکہ چھوڑا، جب غار سے نکلے نا، 1 ربیع الاول نبوت کا 14واں سال، اور پیر کا دن تھا، جمعہ کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات، پیر کی صبح، اتوار کی صبح، تو آپ نے مکے کی طرف دیکھا تو کہیں کہیں ٹمٹماتے چراغوں کی لو نظر آ رہی تھی، تو آپ نے یوں دیکھ کر ایک آہ بھری، یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو میرا کتنا محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، تو بھائیو سارا فوج پولیس اور حکومت اور کے ذمہ نہیں ہے
ہمارے بھی ذمہ ہے کہ ہم اپنے دیش کے لیے جو کر سکتے ہیں، ایک اینٹ بھی رکھ سکتے ہیں، راستے سے کوئی پتھر اٹھا کے ایک طرف کر سکتے ہیں، وہ بھی کریں کہ میرے اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور جو اس میں لگائے گا، خرچ کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اور تبلیغ کا کام ایک تربیت، یہ محنت ہے۔ جب آپ کو اللہ موقع دے تبلیغ میں ٹائم ضرور لگائیں، یہ بہت عظیم الشان کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا ٹارگٹ، وہاں تو مجھے 22 ارب سنا رہے تھے، یہ تو ہم تو صرف انہیں تھوڑا زیادہ سے ابھی ڈر نہ جاؤ، لیکن میں تمہیں 10 دینا، تو 22 ارب کا پروجیکٹ ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بہت بڑے ہیں۔ تو میرے نبی کے فرمان پر من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جو لوگ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، جو نشتر کے ڈاکٹر ہیں وہ ضرور کریں۔ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، آگے اللہ کے حوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دیانت دے دینا، دیانت، صرف دیانت دے دے تو ان چندوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ واللہ صرف ہمارا، میں صرف حکومت کی نہیں کر رہا ہوں، میرا تو ریڈی والا بھی بدیانت، تو میں بیوروکریٹ کی کیا برائی کروں یا کسی حکمران یا سیاستدان کی کیا برائی کروں؟ ہمارا تو مزدور بدیانت، سر پہ کھڑے نہ ہو تو بہ کے حکا پیونا شروع کر دے، وہ 8 گھنٹے حلال نہیں کرتا ہے۔ تو بدیانتی بہت ڈیپ روٹس تک، صرف دیانت اس ملک میں آ جائے تو کسی چندے کی ضرورت۔ پر چونکہ اب ایک مرض کا شکار ہے، لہٰذا ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اب آپ نے جو کہنا ہے وہ آپ تشریف لیں۔